I played 5 World Cups. The 92 World Cup was the only time I had the strongest feeling that we would win the World Cup. On no other previous World Cup I had this strong intuition. And before going to the World Cup, I told most of my friends to come and watch because I told them we would win it. And also I told them it was the last time I would play international cricket. At no point during the World Cup did I think that we would not win it, despite the fact that halfway through we were 50-1, our odds winning were 50-1, we were third from the bottom. But I always felt that the team that I had developed over the last few years had developed the killer instinct. پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور، ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش، ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی اور جو بے بسی تھی اور فیلنگ آف ہیلپ لیسنس، اور ویسی میں نے تکلیف دیکھی نہیں اور میں نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شروع میں تو کچھ لوگوں کو یہ ایک ناممکن مقصد لگ رہا تھا، لیکن وہیں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں لفظ ناممکن کا وجود ہی نہ تھا۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا قیام ایک احمقانہ خیال لگ رہا تھا۔ 1 کروڑ بینک میں تھا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا، اور ہر مہینے کرائسس آ جاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے پیسے ختم ہو جاتے تھے، کنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور 3.25 سال میں ہاسپٹل بنا۔ ایک دن ہاسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا۔ لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنے عروج پر پہنچا ہوگا۔ اسی جنون اور فراخ دلی کی وجہ سے آخر کار 29 اکتوبر 1994 کو شوکت خانم ہسپتال ایک حقیقت بن گیا۔ سر سوال نہیں ہے، صرف لفظ، شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لیے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بچہ ہے میرا، آگے میں کنسیو نہیں کر سکتی۔ اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لیے شاید نیند ختم ہو گئی تھی۔ ایک بار ہوا، 1 سال علاج ہوا، پھر 2 ماہ ہم ٹھیک رہے، گھر چلے گئے، پھر دوبارہ ہو گیا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میرے پاس لفظ نہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے، شکریہ کے لیے۔ اللہ انشاءاللہ اس کو بالکل صحت یاب رکھے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، میرا تعلق ضلع ابتباد مانسہرہ سے۔ جب میرے بیٹے کو یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے 2 بچے ہیں، مجھے خود ہیپیٹائٹس بی ہے۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بیٹا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شوکت خانم میں آ کے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا میں اکیلی ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گھر مل گیا۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، سارے ڈاکٹر، سارے لوگوں نے، ہر ایک نے مجھ سے اتنا تعاون کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن سے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اور سر میں نے دل سے عہد کیا تھا جب آپ میرے سامنے آئیں کہ میں آپ کے قدم چھوؤں گی۔ Well, since 94, 80,000 poor patients have received cancer treatment costing more than $80 million. So you may say cancer is an emotive subject. But education? Well, it's the same old skepticism.
السلام علیکم جی. ہم لوگ یہاں کوٹری پہ پہنچ چکے ہیں. عمران خان صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ہاؤ ڈو یو فیل کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ٹرکس جو ہیں وہ یہاں سے گزریں گے اور پورے جو IDPs ہیں وہ پیچھے یہاں بھی آباد ہیں, یہاں بھی آباد ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ لیکن جن لوگوں نے امداد دی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امداد جائے بیچارے یہ جو مستقیم ہے. اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حالات یہاں, یعنی کئیوں کے پاس تمبو بھی نہیں ہے, چرپائیوں کو انہوں نے ایسے کر کے بیچارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے ایک قسم کا عید کا ایک گفٹ ہے جو میں نے حالات دیکھے ہیں یہاں. ڈیفینیٹلی. انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر ہمارے پیچھے سے یہ پکار کے ٹرک جو ہیں یہ گزر رہے ہیں. میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن عمران خان صاحب کی جو پکار ہے اس کے ٹرکس گزر رہے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ٹینٹ جو ہے انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک ایسا ٹینٹ ہے جو گرا ہوا ہے اور اس کے اندر 3 بچے سوئے ہوئے ہیں. لٹرلی دس از ہاؤ کنڈیشنز آر ہیئر. چادریں بیچاروں نے لگائی ہوئی ہیں, لیکن چادریں اوپر رکھ کے بانس اس کے نیچے رہ رہے ہیں لوگ بیچارے. تو ان کے ساتھ عید گزارنا ضروری ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پچھلے 2 دن سے IDPs کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. پہلے یہاں پر 8-9 ہزار لوگ تھے, اب یہاں اس سے بڑھ کر مسلسل اور زیادہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا سکے. بے سر و سامانی کا عالم ہے. پروبیبلی دس از دا لاسٹ ہوپ. واٹ از دی ایکسپیکٹیشن؟ آج آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ واٹس دا میسج ٹو دیم؟ دیکھیے, انسانی معاشرے کے اندر انسان ایک کمزور کی مدد کرتا ہے. مشکل وقت میں انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے. اسی کو انسانیت کہتے ہیں. نہیں تو ہم عقل مند جانور ہیں اگر ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ بیچارے کمزور کو کیا ہو رہا ہے. تو یہ انسانوں کے آج حالات دیکھ لیں آپ, بیچارہ سب کچھ ان کا چلا گیا. تو یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہم جو بھی کر سکیں, لیکن ان کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہم ان کی درد میں شامل ہیں. Imran Khan's commitment to education goes a long way back to the early 90s. And what started as a small movement began to take shape in 2005 in one of the deprived areas of Pakistan near Mirwali. Finally, in 2008, the Prime Minister of Pakistan, Sayyid Yusuf Raza Gilani, inaugurated the state-of-the-art Niml College. اس نمل یونیورسٹی سے نیو لیڈرشپ ابھرے, خواتین میں لیڈرشپ ابھرے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو. ہم چاہتے ہمارے ملک میں لوگ پڑھیں, تعلیم یافتہ ہوں, لیڈر بنیں. Equipped with the latest in educational facilities, within a year the Niml College has gained such a reputation that this site would be unheard of in the region. Here Rehana and her colleagues share the same classroom to realize their dreams of a better tomorrow. The world stage as one of the best cricketers of his generation. His life after leaving the crease, though, has been somewhat controversial and taken him into a very different world, politics. He's now one of Pakistan's foremost political leaders and has just written a book about the love of his homeland. Please welcome Imran Khan. Here's the nub of it, and here's why I mention it in relation to you saying that, you know, in politics in Pakistan you have to be prepared to pay a massive price. You say now that the raising of your children is the most important thing in your life. And yet you had a choice to make, because when Jemima took the decision that such was the difficulty of her life in Pakistan, she was going to go back to London, return to London, you could have made the choice to go with her. Your relationship was still strong. You could have given up politics and given up your life in Pakistan, but you chose not to. Stephen, number one, it's not just that my children are most important. They gave me the greatest happiness. Fatherhood gave me the greatest happiness. And the fact that once Jemima could not live in Pakistan anymore, wanted to come back. Leaving Pakistan was never a choice for me because, you know, she married a certain man. Me, a man who was driven or always had passions, I think that's what made what I was, and that's what might have impressed her.
me living a purposeless existence in London would not have been the person Jemima would have married. I would have probably lost self-worth or a purpose of existence because I have not known a life without a passion from 9 onwards. Always I was driven by something. So what would I have done in London? Do you ever and would that marriage have lasted anyway? Do you ever regret that decision? में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से कामयाब जलसा, इतनी थ्रेट्स के बावजूद इमरान वहां पर गए और बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था वहां पर, लोग आए हुए थे। जी देखिए, मुझे बड़े टेलीफोन भी आए, मैं सारी तफसील लिखी है, उसको क्या दोहराना। मैं समझता हूं कि ये इमरान की नहीं पाकिस्तान की फतेह, उसकी जीत है, पाकिस्तान की जीत है। वो एक ऐसा हमारा इलाका जहां से कोई खैर की खबर नहीं आ रही, वहां औरतों का पार्टिसिपेशन इस तरह का जबरदस्त, बच्चों का, और इतना बड़ा जलसा, और इन हालात में इमरान का वहां जाना और बलूचिस्तान के हमारे भाइयों का, बहनों का, बच्चों का इस तरह रिस्पॉन्ड करना, ये एक बहुत खूबसूरत, बड़ा ही इनकरेजिंग और जिसे नेक शगुन है। तो जाहिर है इस पे खुश होना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। और एक और बात बताऊं, कहते हैं ना चारों सूबों की जंजीर और वफाक की अलामत, मेरा ख्याल है कि इमरान जो है वो एक वफाक की एक और अलामत के तौर पे बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद और एक नई चारों सूबों की जंजीर के तौर पे, तो ये बहुत मेरे लिए तो पंजाब को ही कर रहा हूं आपके सामने, आप सबके सामने ये कह रहा हूं कि ये अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीतेगी नहीं, स्वीप करेगी। ये वो वर्ल्ड कप वाली बिल्कुल वही है जो मैं 5 वर्ल्ड कप खेला था, कभी मैंने नहीं कहा, सिवाय आखिरी वर्ल्ड कप, और मैं अब फिर ये कह रहा हूं।